حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نماز کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ نماز دین کا وہ رکن ہے جس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ستون قرار دیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین۔ کسی بھی عمارت کے اگر ستونوں کو گرا دیا جائے تو عمارت قائم نہیں رہتی۔ یہی اہمیت نماز کی ہے کہ نماز اگر ایک مسلمان کی زندگی سے نکل جائے تو گویا پورا دین نکل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید نے اس کی تاثیر بتا دی ہے کہ نماز پڑھنے کی تاثیر کیا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو چیک کرتا رہے، کیا نماز مجھ پر اثر انداز ہو رہی ہے، نماز اثر کر رہی ہے میری زندگی پر، جو تبدیلی اللہ نے بتائی ہے کیا وہ تبدیلی آ رہی ہے، اور اگر یہ تبدیلی اس دنیا کے اندر نہیں آ رہی تو آخرت میں کیسے آئے گی۔ اب یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ ایک بچہ 10ویں جماعت پاس نہیں کر سکتا تو 12ویں 14ویں جماعت کیا پاس کرے گا۔ دنیا بہت چھوٹی چیز ہے، آخرت بہت بڑی چیز ہے۔ جو چیز ہماری دنیا کو نہیں بدل سکتی، دنیا کے اندر اثرات مرتب نہیں کر سکتی، وہ آخرت میں کیسے کرے گی۔ یعنی جو نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روک سکتی، وہ نماز ہمیں جنت کیسے دلائے گی۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، ہر نمازی کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ مسلمانوں میں 2 طبقے ہیں، ایک تو وہ ہے جو نماز کے نزدیک نہیں آتے، میرے مخاطب وہ نہیں ہیں، میرے مخاطب میں اور آپ ہوں، جو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس نماز کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ اپنے اثرات مرتب کرنا شروع کر دے، دنیا کے اندر بھی، اور جب انشاءاللہ دنیا کے اندر کرے گی تو انشاءاللہ پھر آخرت کے انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے۔ اگر اس نے دنیا میں اثرات مرتب نہ کیے تو پھر آخرت میں اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے تو فرما دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن بظاہر قانون کے اعتبار سے وہ جنت ملتی نظر نہیں آتی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کو مؤثر بنانے کا ایک بڑا اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم نماز کو سمجھیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے حضور، نماز کا ترجمہ کم از کم ہمیں آتا ہو، اور کچھ نہیں تو آخری جو ایک ہی سورت جو ہے قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ ہی آتا ہو، وہی ہم نماز میں پڑھ لیں، اگر کوئی اور باقی صورتیں نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن جو نماز کے باقی الفاظ ہیں وہ تو مقرر ہیں، وہ تو روزانہ ہم نے وہی پڑھنے ہیں، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم 1 دفعہ 2-4 دفعہ محنت کر کے اس کو سیکھ لیں، اس کو یاد کر لیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کے لیے انسان کتنی مشقت اٹھاتا ہے، دن رات اس مشقت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ طالب علموں کو دیکھیے، ایسے ایسے مضامین کے اندر مشقت کرتے ہیں جو وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتے، لیکن کر لیتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں، کوئی امر بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندہ 70-80 برس کی عمر کے اندر بھی یہ تہیہ کرے کہ مجھے کرنا ہے اور سیکھنا ہے تو انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ تو نماز ہم شروع کرتے ہیں سبحانک اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک، اس کو کہتے ہیں ثنا، اس حصے کو کہتے ہیں ثنا۔ ثنا کا مطلب ہے اللہ کی تعریف، اس میں ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، یعنی اس اعتراف سے ہم نماز کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی نماز شروع کرتے ہی ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ساری عظمتیں، ساری کبریائی، ساری بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، باقی عظمتیں سب جھوٹی عظمتیں ہیں۔ اللہ ہی اکبر ہے، اللہ ہی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اکبر وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہو۔ اس اعلان کے ساتھ نماز شروع کر کے ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اعتراف کرتے ہیں سبحانک اللہم، اے میرے اللہ آپ کی ذات پاک ہے۔ کس بات سے پاک ہے؟ ہر خامی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے۔
یعنی ہمارے اندر ہر خامی، ہر نقص، ہر عیب، ہر کمی موجود ہے، اور اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، اور یا اللہ ساری تعریف اور سارے شکر تیرے ہی لیے ہیں۔ حمد کے اندر شکر بھی ہوتا ہے اور تعریف بھی ہوتی ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور یا اللہ تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیرے نام کی برکت سے ہی ہم دنیا کے اندر قائم ہیں، اگر تیرے نام کی برکت نہ ہو تو کیسے قائم رہ سکتے ہیں۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، یہ لفظ بدل جاتے ہیں، یعنی جلدی جلدی میں وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى، یہ وَتَعَالَى نہیں ہے، وَتَعَالَى عین اور اس کے بعد الف ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، تب اس کا مطلب بنتا ہے کہ تیری شان جو ہے بہت بلند و بالا ہے۔ وَتَعَالَى، عالی ہے تیری شان، بلند و بالا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور ہم اپنی تیزی میں وَتَعَالَى 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 کر دیتے ہیں، جو بالکل اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی معبود نہیں، تو تنہا ہی وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ حصہ ثنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ثنا۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کا نمبر آتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہم شروع کرتے ہیں کس سے؟ اعوذ باللہ سے۔ اعوذ باللہ کو کہتے ہیں تعوذ، اور بسم اللہ کو کہتے ہیں تسمیہ۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع کرتا ہوں اسی اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے لازمی پڑھنی چاہیے، یعنی ہر رکعت کے اندر جب آپ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں۔ یعنی ہمارے شوافی حضرات، دوسرے حضرات اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، حنفی حضرات کہتے ہیں کہ آہستہ پڑھا جائے، لیکن پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد بسم اللہ بھی ہمارے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ نماز میں بسم اللہ کتنی جگہ پہ پڑھی جاتی ہے؟ ایک جگہ تو یہ ہے جو سورہ فاتحہ سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، اور دوسری جگہ جب سورت شروع کرتے ہیں وہ بھی آپشنل ہے، اختیاری ہے، پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح جائز ہے، لیکن یہاں ضرور پڑھنی چاہیے۔ یعنی جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو اس کا اعلان بھی کس سے شروع کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ساری تعریفیں، سارے شکر تیرے ہی لیے۔ الرحمن الرحیم، اور میرے مالک تیری ہی ذات جو ہے وہ رحم کرنے والی ہے، مہربان ہے۔ اب دیکھیں ذرا اندازہ فرمائیں، اگر ہم یہ سوچ کر ذہن کے اندر یہ خیال کرتے ہوئے پڑھ رہے ہوں گے تو ہماری نماز کتنی مختلف ہوگی، اور کوئی خیال آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ عام طور پہ انسان یہ کہتے ہیں جی نماز میں خیال بڑے آتے ہیں، بھی کیوں آتے ہیں؟ آپ کا ذہن متوجہ ہی نہیں ہے نماز میں۔ وہ تو کہتے ہیں نا نماز ہماری آٹو پہ لگی ہوئی ہے، بس ہم آٹو کا بٹن دبا دیا پھر ساری حرکات ہوتے چلے جانی ہیں، اور پتہ تب چلنا ہے جب ہم نے سلام پھیر دینا۔ اگر ہمارے ذہن ساتھ ساتھ چل رہا ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو، تو پھر انشاءاللہ خیالات نہیں آئیں گے، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یعنی خیالات کے آنے کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں نماز آتی نہیں، ترجمہ نہیں آتا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اے اللہ آخرت کے دن کا، بدلے کے دن کا تو ہی تنہا مالک۔ یعنی دنیا میں تو انسان اس گمان کے اندر رہتا ہے نا کہ شاید چھوٹے چھوٹے مالک اور بھی ہیں، اس وہم کے اندر رہتا ہے، حالانکہ ہے نہیں ہے، حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن آخرت میں جو تنہا اللہ ہی کی ذات ہوگی۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ یہ چھوٹے چھوٹے مالکوں آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، پھر اللہ خود ہی فرمائے گا دیکھو آج اسی واحد مالک اور خالق جو ہے اسی کی بادشاہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اب وہ نماز کیسے قبول ہوگی؟ یعنی جو حق اطاعت کا، محبت کا، عزت کا، عظمت کا جو اللہ کا حق ہے، اگر اس کے برابر کسی اور کو بھی دے دیا تو اس کی عبادت ہو گئی۔ اور یہ ہم کرتے ہیں، لوگ اقتدار کی عبادت کرتے ہیں، سیاست کی عبادت کرتے ہیں، دولت کی عبادت کرتے ہیں،
جی بے شمار عبادتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، جس کے اللہ کے رسول کے حکم کو توڑتے ہیں۔ تو ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس بات کا اعتراف ہے، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ جھوٹے خدا سب ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ ایاک نستعین، اور یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اچھا یہاں بھی یہ غلطی ہم کرتے ہیں پڑھتے ہوئے، ایاک پہ زور دینا چاہیے، شد ہے، اگر ہم اس کو ایاک نہیں پڑھیں گے تو مطلب بدل جائے گا۔ یہ جو ہے نا تیری ہی کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس میں اس ایاک اس شد سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ شد نہ پڑھی جائے پھر تیری ہی کا مطلب پیدا نہیں ہوتا، اس میں پھر مطلب اور بنتا ہے۔ تو یہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں جگہ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ سب سے بڑی دعا جو انسان کسی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے وہ ہدایت کی دعا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بعض لوگ تو ہنس دیتے ہیں جب کوئی کہتا ہے اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، ہنس دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھ نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ بھی یہی دعا کرتے تھے، کیا وہ ہدایت کے محتاج تھے؟ نہیں، ایسا نہیں، وہ تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجوں پر تھے، اعلیٰ ترین جو درجے جو ہماری انتہا کے اندر سوچ کے اندر بھی نہیں آ سکتے۔ لیکن ہدایت کے اتنے درجات ہیں کہ ہر بندہ اگلے درجے کا محتاج ہے۔ اگر اللہ نے ہدایت نصیب فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو اس دعا کا پھر مطلب یہ ہوگا یا اللہ اگلا درجہ نصیب فرما دے، یعنی جس کو ہدایت نہیں ہے اس کو ہدایت دے دے، اور جو ہدایت یافتہ ہے وہ جب یہ دعا کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا اللہ مجھے اگلا درجہ نصیب فرما دے، اس سے آگے بڑھا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب وہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے وہ فرمایا کہ میں انعام کن پر کرتا ہوں؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ یہ 4 طبقات ہیں جن پر میں انعام کرتا ہوں۔ انبیاء تو واضح ہے، وہ تو انعام یافتہ گروہ ہے۔ پھر انبیاء کے سب سے پہلے جو ساتھی ہوتے ہیں قریبی، وہ صدیقین ہیں، پھر شہداء ہے اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والے، پھر صالحین ہیں، نیک لوگ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، یہ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان کے راستے سے بھی ہمیں محفوظ فرمانا، اور جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کے راستے سے بھی ہمیں بچانا۔ اب یہ سورہ فاتحہ، اب دیکھیے اگر ہم یہ سارا سمجھ کے پڑھیں گے تو کیا اتنا وقت لگے گا جتنا ہم نماز میں لگاتے ہیں؟ نہیں، پھر زیادہ وقت لگے گا۔ یعنی ہم 40 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں سے سورۃ فاتحہ پڑھی بھی کہ نہیں پڑھی۔ اور سورۃ فاتحہ کے بعد پھر کوئی سی سورت پڑھنی، کوئی قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھیے، لیکن کم از کم جو درجہ جو ہے قل هو اللہ تو پڑھیے، یعنی یہ تو ہم یاد کر سکتے ہیں، سب سے چھوٹی سورت ہے، چلے انا اعطینا یاد کر لیجیے، کوئی کر لیجیے، کسی کا ترجمہ یاد کر لیجیے، قل هو اللہ احد، کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ وہ واحد ہے، ایک ہے، ایک ذات ہے۔ اچھا واحد اور احد میں ذرا فرق ہوتا ہے، اللہ نے یہاں احد کا لفظ استعمال کیا۔ احد وہ ہوتا ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہوتی، ممکن ہی نہیں ہوتی۔ واحد کی کوئی نہ کوئی مثال بن سکتی ہے، ایک اس طرح کا ایک اور بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن احد کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ اللہ الصمد، اللہ جو ہے ہم عام طور پر بے نیاز کا ترجمہ کرتے ہیں، بے نیاز اس کا ترجمہ نہیں ہے، اصل میں اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ اکثر سمد کہتے ہیں، سمندر کے اندر ایک چٹان ہوتی ہے بڑی، جب طوفان آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی جو مخلوق ہوتی ہے سمندر کی، مچھلیاں، چھوٹی مخلوق، وہ اس کی پناہ میں آ جاتی ہیں، اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں تاکہ طوفان سے بچ سکے، اس کو سمد کہتے ہیں۔ تو یا اللہ تو ہمارا سمد ہے، ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں، تو ہمارا سہارا ہے، تو سہارا ہے ہمارا، یعنی جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، یا اللہ اس کی ہم پناہ پکڑتے ہیں، تو ہمارا سہارا ہے۔ لم یلد ولم یولد، یا اللہ نہ تو نے کسی کو پیدا کیا اور نہ تو کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ تیری کوئی اولاد ہے نہ تو کسی کی اولاد ہے، نہ تیرے کوئی والدین ہے نہ تو کسی کا والد ہے، تنہا ذات ہے۔ یہاں پوری عیسائیت کا انکار ہے
جس کو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ پوری صورت جڑ کاٹتی ہے اس کی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور یا اللہ تیرا کوئی ہمسر نہیں، تیرے کوئی برابر نہیں، یعنی تیری کوئی مثال نہیں، اس طرح کوئی ممکن نہیں ہے۔ اب یہ سارا اعتراف کر کے پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے، پاک ہے میرا رب۔ میں نے پہلے عرض کیا پاکی کس سے، یعنی ہر خامی سے، نقص سے، عیب سے، کمی سے اللہ کو ہم پاک، یا اللہ تو پاک ہے اور تو بڑی عظمت والا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ رکوع کے بعد جو کھڑے ہونا، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قوما، اس عمل کو کہتے ہیں قوما۔ یہ بھی جب ہم نے یہ امتحان لیا نا بچوں کا، تو عام طور پہ 100 میں سے 90 بچوں کو نہیں پتہ تھا اس کا، اس کو قوما کہتے ہیں۔ اور 2 سجدوں کے جو درمیان بیٹھنے اس کو کہتے ہیں جلسہ، اس عمل کا نام ہے جلسہ۔ اور رکوع سے کھڑے ہونا قوما۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس بندے کی بات جس نے اللہ کی حمد بیان کی، یعنی پیچھے جو ہم ساری حمد بیان کر کے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم اس یقین پہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ نے وہ ہماری بات کو سن لیا ہے۔ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، دونوں طرح ٹھیک ہے کہ یا اللہ تعریف ساری تیرے ہی لیے، اے ہمارے رب ساری کی ساری حمد اور ثنا تیرے ہی لیے۔ پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں، تو سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے جو بڑا بلند و بالا ہے، بڑا اعلیٰ ہے، بڑی اعلیٰ شان والا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ اب یہ ہر رکعت کے اندر اسی بات کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر التحیات ہے جی، جس کے ہم دوسری رکعت کے بعد اور چوتھی رکعت کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، تو اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے، پھر کوشش کیجئے کہ آپ یاد کریں۔ التحیات، التحیات کہتے ہیں قولی عبادتیں، جو زبان سے ہم کہتے ہیں، زبان سے کہنے والی عبادتیں، تسبیحات، ذکر، اذکار، اچھی باتیں۔ التحیات للہ، یا اللہ ساری قولی عبادتیں تیرے ہی لیے۔ والصلوات، صلوات کہتے ہیں بدنی عبادتیں جو جسم سے ہم کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ جسم سے ادا ہوتے ہیں، یا اللہ وہ بھی تیرے ہی لیے ہیں۔ والطیبات، اور ساری مالی عبادتیں جو ہم مال خرچ کرتے ہیں اللہ تیرے راستے میں، وہ بھی تیرے لیے، یعنی تیرے علاوہ اگر کسی اور کے لیے خرچ کرے تو بیکار ہے، وہ تو ایسے ہی جیسے مردار ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ یعنی جو چیز اللہ کی علاوہ کسی اور کے لیے خرچ کی جاتی ہے وہ اللہ کی نظر میں مردار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں بھی ہوں اور رحمتیں بھی ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس کے بعد اس کی برکت سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح آپ کے نبی پر رحمتیں ہوئیں، یا اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما۔ سلام علینا، کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ سلامتیاں نصیب فرما، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سارے اللہ کے جو نیک بندے ہیں سب پہ وہ سلامتیاں ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے ہم کیوں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی؟ ہم جس طرح درود شریف ہوتا ہے نا، درود شریف سے برکت حاصل کرتے ہیں، وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تو التحیات کے اندر بھی جب ہم نبی پر یہ سلامتی بھیجتے ہیں تو گویا اپنی دعا قبول کرواتے ہیں۔ یہ مقصد ہے یہاں پہ اس کو لانے کا، کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتے ہیں تو گویا اپنی دعا کو قبول کرواتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر بھی سلامتی نصیب فرما دے اپنے نبی کے صدقے۔ السلام علینا وعلی، یہاں بھی ہم وہی غلطی کرتے ہیں، وعلی کی بجائے ولا عباد اللہ الصالحین، ولا عباد اللہ الصالحین، تیزی میں علا اور لا دونوں مطلب بدل جاتے ہیں۔ لا کا مطلب تو نہ، بالکل نہیں، بالکل الٹ ہو گیا مطلب۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کے بعد پھر وہی اعتراف ہے، دوسرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسول، کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی تنہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے بندے اور رسول۔ پھر درود شریف ہے اور پھر دعا ہے۔ تو یہ مقصد یہ تھا کہ یہ شوق ہمیں پیدا ہو جائے کہ ہم اس کو یاد کریں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں مزید آگے وضاحت کرتا۔ اچھا، ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا آپ کی مقصود ہے نماز میں، وہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے آئیں تو ہمیں اپنے لباس کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ کیوں جی؟ ویسے اصولی بات یہ، میں اگر آپ کو عرض کروں، اصولی بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کا جسم ڈھکا ہو نماز ہو جائے گی،
یہ اصولی بات ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم اگر ڈھکا ہوا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے اگر، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ نماز اعلیٰ بن جائے، اس نماز کا اللہ کے ہاں وزن ہو، یہ نماز ہمیں جنت دلانے والی بن جائے، وہ ہم جتنا اہتمام کریں گے اتنا ہی وزن بنے گا۔ ایک ہے نماز سے پہلے کا اہتمام، ایک ہے نماز کے اندر کا اہتمام، اور ایک ہے نماز کے بعد کا اہتمام۔ یہ ترجمہ سیکھنا ہے نماز کے اندر کا اہتمام۔ نماز سے پہلے کا اہتمام کیا ہے کہ وضو کو اچھے طریقے سے کرنا اور اپنے لباس کا خیال کرنا، کہ لباس میرا کم از کم ایسا ہو کہ میں کسی معزز محفل میں جانے کے قابل ہو۔ کیوں جی ہوتا ہے ایسا، جب بندہ کسی بڑے کے پاس کسی معزز محفل میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے یار میں لباس ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں غلط، میں لباس تو نہیں پہنا ہوا، تو وہ ہم، لیکن نماز میں آتے ہوئے اللہ کے حضور آتے ہوئے ہم بالکل خیال نہیں کرتے۔ یعنی ٹراؤزر کی بھی وہ حالت ہوتی ہے جو بالکل پیچھے سے کمر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ ٹراؤزر میں نماز ہو جاتی، بالکل ہو جاتی، لیکن کم از کم یہ احتیاط تو ہونی چاہیے کہ جب آپ سجدے کے اندر جائیں تو آپ کی کمر نظر نہ آئے۔ اب وہ کمر نظر آئے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی، ظاہر وہ سطر آپ کے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر آپ سر کو ڈھانپنے کا اہتمام بھی کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کے بغیر نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگی، لیکن اگر ڈھانپنے کا اہتمام کیا جائے تو مزید نور علی نور ہو جائے گا، مزید بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ عرض کرنی تھی کہ نماز میں آتے ہوئے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارا لباس، جو بھی ہم اچھے سے اچھا لباس پہن سکتے ہوں وہ ہم پہنیں۔ کم از کم جمعے میں تو لازمی ہونا چاہیے، جمعے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اہتمام کرتے تھے غسل کا، خوشبو کا، اچھے لباس کا، اور صحابہ بھی اسی طرح اہتمام کرتے تھے، لیکن عام نمازوں کے اندر بھی ہمیں کم از کم اس کا خیال کرنا چاہیے، اور ایسی خوشبو استعمال کر لی جائے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ خاص طور پر گرمیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے، پسینے کی بدبو ہوتی ہے، انسان کی مجبوری ہے، تو کم از کم کوئی خوشبو استعمال کر لی جائے تاکہ میری وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ تو درخواست یہ ہے کم از کم میرے محترم دوستو، ہم نماز کا جو ترجمہ ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری نماز وزن والی نماز بن جائے، اور نماز میں ہم خیالات سے محفوظ ہو جائے اور نماز کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اللہ نصیب فرمائے۔